اصل میں علی جو ہے نا محمد علی مرزا صاحب جو ہے ان جب یعنی کہ حدیث خلیفتین پہ ڈیبیٹ کر رہا تھا نا، تو انہوں نے سمجھا یہ کوئی غالی شیعہ ہے. انہوں نے بعد میں ویڈیوز بھی چڑھائی اور مجھے جو ہے نا ایک شیعہ کے طور پہ انہوں نے ریپرزینٹ کیا اور جو ہے نا اس پہ ویڈیوز بھی بنائی. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ جو ہے نا یعنی کہ وہ عقیدت توحید کو لے کے آ جاتے ہیں نا بیچ میں کہ آپ پہلے تشیع ہیں تو پہلے آپ سے توحید پہ بات ہوگی. میں نے اس حوالے سے ان کو کہا کہ میں بھائی جان میرا کوئی اہل تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں جعلی مدد کو میں بھی آپ جیسے شیخ سمجھتا ہوں میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن مجھے حدیث خلیفتین پہ جو ہے نا وہ سیٹسفائی کریں جس کے لیے آپ نے مجھے بلایا تاکہ موضوع ادھر ادھر نہ جائے، تاکہ جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں نا، کیونکہ میرے نزدیک میں نے محمد علی مرزا صاحب سے پہلے بھی میرے استاد محترم ہے، میں ان کو کال پہ کئی دفعہ کہا کہ مجھے اپنے جو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ میری امت میں 12 خلفاء آئیں گے، تو وہ 12 خلفاء پورے کر کے دکھائیں مجھے، اہل سنت کے جو مطلب عقائد ہیں ان کے مطابق وہ 12 خلفاء کون کون سے ہیں مجھے ذرا پورے تو کر کے دیں. تو انجینئر صاحب نے کہا کہ 6 نون ہے تو باقی ان نون ہے. مجھے اس ٹائم سے تھوڑا دل میں تھا کہ یار اہل سنت کا مقدمہ یہاں پہ تھوڑا لوز ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ 6 جو ہے نا نون خلیفہ ہیں باقی ان نون ہے، تو آخری امام مہدی ہیں. یہ کوئی بات تو نہ ہوئی، رسول اللہ نے تو 12 خلفاء بتا کے گئے ہیں. تو اس کے بعد مجھے یہ جب حدیث خلیفتین کا پتہ چلا تو اس کے اوپر میں نے بڑے بڑے علماء کے محدثین کے جو ہے نا وہ تحقیق بھی پڑھی، انہوں نے صحیح. آپ سنیں میری جواب سنیں. تھینک یو. دیکھیں میرے بھائی نور بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے محمد علی مرزا صاحب سے، آپ نے ان کو ایک کارنر میں ڈال دیا ہے. وہ شخص دیکھیں ان لوگوں سے ایسے سوال کرو نا تو یا تو ان کو اعتراف کرنا پڑے کہ ان کا پورا جو ہے سسٹم باطل ہے، پورا سسٹم باطل ہے، ان سے ہاتھ اٹھائیں. یعنی آپ اگر ابو بکر عمر کی امامت سے ہاتھ اٹھائیں اور کہہ دیں کہ ان کی امامت باطل ہے اور امامت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت علیہ السلام کی منسوس ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ یعنی 180 ڈگری جو ہے آپ اپنے پرانی باتوں سے پلٹنا چاہتے ہیں، اور یہ جرأت ہر ایک میں نہیں ہوتی. یہ جرأت کہ اگر حق آپ کے خلاف بھی ہو، حق آپ کے جو جتنے پرانی باتیں ہیں وہ آپ کے خلاف بھی ہو، آپ حق کے سامنے تسلیم کریں، جھک جائیں، یہ ہر ایک سے نہیں ہوتی. یہ بعض لوگوں سے ہوتی ہے جو حق کے سامنے خضوع رکھتے ہیں، جو حق سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے وہ حیا کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ان کو اپنی مالی مفادات پسند ہیں، لوگوں میں شہرت پسند ہے اور اپنے تعصب کو وہ نہیں چھوڑنا چاہتے، تو وہ تسلیم نہیں کرتے. آپ نے ان کو ایسا سوال کیا ہے تو اس کے پاس چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو وہ چپ کر دے اور چپ کر کے وہاں سے نکال دے. اور اس نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وہ آپ کو وہاں سے نکال دیتا، بالکل یہی کہ اس کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اس کے پاس گفتگو کرنے کے لیے کوئی کچھ بھی ہتھیار نہیں ہے، مواد نہیں ہے. اس کے پاس یہی ہے کہ آپ کو وہاں سے نکال دے، گفتگو نہ کرے آپ کے ساتھ. اس نے ہمیں بہت دفعہ میں چیلنج دی ہے، کئی ایک دفعہ سے زیادہ، پھر ہر دفعہ چیلنج سے خود پھر جاتا ہے. اسی توحید پہ اس نے یا علی مدد کہنے پہ اس نے چیلنج دیا تھا، پھر اسی سے پھر کیا بھاگ گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ اگر جس شخص کے پاس نہ اس فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی دلیل ہے ان کے کتب میں بھی جائیں، کے کتب میں دلیل نہیں. اب آتے ہیں حدیث خلیفتین کے متعلق. دیکھو میرے بھائی، آپ جو ہیں ایک حدیث پہ حساس ہو گئے، ایک حدیث پہ آپ سینسٹیو ہو گئے، فوکس کیا خلیفتین پہ. اس پہ کیونکہ اس میں لفظ خلیفہ ہے، خلیفہ یعنی جانشین. میرے بھائی اگر آپ توجہ دیں، حدیث ثقلین کے جو دوسرے الفاظ ہیں، جو دوسرے صیغے ہیں، انی تارک فیکم من اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ بھائی یہ خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ جانشین کو بولتے ہیں، یعنی میرے جانشین، میرے بعد جو تمہارا امور سنبھالے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ جملہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کسی نے کال کیا تھا، شاید آپ نے کال کیا تھا، میں نے توضیح دی تھی کہ یہ جملہ خلیفہ ہی کی بات ہو رہی ہے. محمد علی مرزا صاحب وہ چاہتے ہیں کہ اس حدیث کو تسلیم نہ کریں، تو آپ اتنی دوسری حدیث ان کا کیا کریں گے؟ محمد علی مرزا صاحب انہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ بخوبی دیکھ لیں، یہ سنن ترمذی میں اور دوسری کتب میں یہ بکرات بہت سارے طرق کے ساتھ، یہ کتاب ہے الصواعق المحرقہ للحافظ ابن حجر الہیتمی المکی، چاپ دار الوطن. اور یہ کتاب بھی اس نے کیا لکھا ہے؟ الصواعق المحرقہ علی اہل الرفض والضلال والزندقہ، یعنی وہ آسمان سے جو آگ والے گولے ہیں، آگ والے گولے جو جلاتے ہیں، جو جلانے کے لیے، محرقہ جلانے کے لیے، کس کو جلا دے گا یہ آگ والے گولے؟ اہل الرفض، روافظ کو. روافظ کون ہے؟ روافظ وہ گمراہ ہیں اور زندقہ ہیں، زندیق ہیں. اس نے یہ کتاب کس لیے لکھا ہے؟
آگ کے گولے برسانے کے لیے کس پر؟ روافض پر، جو گمراہ ہیں اور جو زندیق ہیں. یعنی اتنا کٹر یہ جو ہے کیا ہے، شیعوں کے خلاف آدمی ہے. اس کے کتاب میں ملاحظہ فرمائی، یہ کتاب اس نے لکھا ہے شیعوں کے خلاف. یہاں پر آپ کو لے کے آتے ہیں حدیث ثقلین میں، وفی روایت صحیحہ انی تارک، یہ روایت صحیح ہے اور اس کے طرق بہت زیادہ ہیں، ابھی آپ کو بتاتے ہیں. انی تارک فیکم امرین، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. عزیز آپ نور بھائی، آپ ایمان سے مجھے بتاؤ، ایک شخص اپنی موت کا خبر دے رہا ہے، کہتا ہے میں مر کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی بات مانو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. لفظ خلیفہ نہ بھی آئے نا، جانشین، یہ کیا جانشینی پہ دلالت نہیں کرتا؟ وہ بھی ایمانداری سے سوچو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کا خبر دے رہے ہیں کہ میں مرنے والا ہوں اور میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا. یہ تارکن کا کیا مطلب ہے؟ تارکن فیکم امرین. عزیزو، آپ لوگ انجینئر محمد علی مرزا اپنی جہالت کی وجہ سے خلیفتین کو وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا. تم کیا کرو گے؟ محمد علی مرزا، میں حدیث خلیفتین پہ بھی آ جاتا ہوں، لفظ خلیفتین والی حدیث پہ بھی آ جاتا ہوں، شریک پہ بھی آ جاتا ہوں، رکین پہ بھی آ جاتا ہوں. لیکن ایک منٹ میں یہ مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تارکن فیکم کا کیا مطلب ہے؟ تارکن فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اپنے موت کی خبر دینے کے بعد وہ فرما رہے ہیں اچھا امرین، دو چیزیں، لن تذلوا ان اتبعتموہما، کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اچھا، یہ کتاب اللہ و اہل بیتی عطرتی، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت میرے عطرت، کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ عزیزو اگر یہاں پہ لفظ خلیفتین نہ بھی ہو نا، یہ بہت واضح ہے. امامت خلافت پر وہ اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھ رہا ہے کہ اس کو اعتراف نہیں کرنا چاہیے حدیث خلیفتین پہ. ملاحظہ فرمائیے، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر حیتمی مکی، جس نے یہ کتاب لکھا ہے صواعق المحرقہ، آگ کے گولے برس رہے ہیں کس پر؟ شیعوں پر، جو شیعہ وہ جو رافضی ہیں، زندیق ہیں، گمراہ ہیں. اچھا، اس کتاب میں ثم علم، جان لو ان الحدیث التمسک بذلك، ان لحدیث التمسک بذلك طرقا كثيرة وردت عن 29 صحابیا، 20 سے زیادہ، 20 سے زیادہ صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے. تمسک کون سی تمسک؟ تمسک بالقرآن و بالعطرہ، قرآن اور عطرت. اس مقدمے کے بعد میرے بھائی اچھی طرح سے سن لو، حدیث خلیفتین کے مطابق سب دنیا والے سن لیں کہ تم کہاں سے کہتے ہو کہ شریک مدلس ہے، تم کیوں کہتے ہو کہ شریک مدلس ہے؟ پہلے اس کی تدلیس ثابت کرو. پھر جن لوگوں نے پچھلے کال کیا تھا، یا میں نے اپنی سپیچ میں اس کے متعلق میں نے بات کیا تھا شریک کے متعلق کہ شریک مدلس ہے، اس کو مفروغ عنہ لیتے ہو، اس کو ثابت، یعنی ایک ثابت ہے کہ شریک مدلس ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہو کس نے تصریح نہیں کی. تم پہلے ثابت کرو کہ یہ مدلس ہے. کس نے کہا کہ یہ مدلس ہے؟ جن لوگوں نے اس کہا ہے کہ یہ مدلس ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ کیا انہوں نے ان کو دیکھا ہے؟ جو شخص صدیوں کے بعد آتا ہے. میں نے آپ کا ہی بیان سنا تھا، تو میں نے جا کے یہی دو چیزیں کی ریکوائرمنٹ کی تھی علی بھائی سے نا. میں نے کہا تھا ایک تو مدلس ثابت کریں اسے، اور دوسرا مجھے جو ہے نا یہ اصول بتائیں کہ یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر حدیث کا الگ سے سما ثابت کرنا. ان دونوں باتوں کا انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. بالکل آپ کی خدمت میں عرض یہی ہے کہ پہلے مدلس ہونا ثابت کریں. مدلس ہونا بھی ایسا قول ہو جس کا قول ہمارے نزدیک قبول ہو، کہ ایک شخص اس نے دیکھا ہے، اس کا شاگرد، وہ کہتا ہے یہ مدلس ہے آدمی. اگر صدیوں بعد ایک شخص آتا ہے کہتا ہے فلانی مدلس ہے، وہ یہ کس کے لیے حجت ہے؟ یہ کسی کے لیے حجت ہے عزیزو. اب دوسری بات ہے، یہ مدلس جو ہے، سب مدلس ایک درجے کے نہیں ہوتے. علماء جانتے ہیں اس بات کو، اہل حدیث جانتے ہیں، سب مدلس ایک درجے کے نہیں ہوتے. میں نے پچھلی کتاب تقریرات میں آپ کو دکھایا، تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس. یہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے. حافظ ابن حجر جو تہذیب التہذیب کا لکھنے والا ہے، جو فتح الباری کا لکھنے والا ہے، جو الاصابہ کا لکھنے والا ہے، جو تقریب التہذیب کا لکھنے والا ہے، اور احادیث کے پہچان میں اس کی کوئی ثانی نہیں ہے، اور رجال کی پہچان میں، رجال حدیث کی معرفت میں اس کی کوئی ثانی نہیں ہے. اور یہ شخص یہ کوئی رافضی بھی نہیں ہے، شیعوں کا کٹر دشمن ہے یہ شخص. یہ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے. ہاں فرماؤ. معذرت کے ساتھ انہوں نے حجر اسقلانی کا تو کیا انہوں نے کہنا، وہ کہہ رہے ہیں امام ایسمی کوئی چیز نہیں ہے، تو حجر اسقلانی تو اس کا شاگرد ہوا نا. حیثمی بھلے نہیں، یہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ ابن حجر کچھ کوئی چیز نہیں ہے، حیثمی کو میں پہلے آپ کا الفاظ نہیں سنا. حیثمی ابن حجر کل کا آدمی نہیں ہے، اور حیثمی بھی کل کا آدمی نہیں ہے. ابن حجر وہ کہنا، ہاں ابن حجر دیکھیں، ابن حجر یہ 700 سال پہلے کی بات.
ابن حجر جو ہے، ابن حجر معرفت احادیث میں یہ سب، اگر کوئی شخص کہہ دے کہ ابن حجر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دیکھیں وہ شخص نہایت ہی جاہل، نہایت ہی نادان ہے. تمام علماء جتنے ہیں حدیث کے محققین ہیں، چاہے وہ البانی صاحب ہوں، چاہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے اعظم گڑھ کے جو ہیں محدث ہیں، کیا نام ہے ان کا، حبیب الرحمن اعظمی صاحب، جو ابھی پرانے ابھی ہمارے زمانے میں جو بزرگ مشہور محدثین گزرے ہیں یہ ہوں، یا ان سے ہمارے دور میں ابھی فی الحال جو حدیث میں تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، یا ہمارے پچھلے نسل میں جو لوگ گزرے ہیں، یا ان سے پچھلے نسل میں جو لوگ گزرے ہیں جنہوں نے حدیث پہ کتاب لکھی، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ سب کے سب محتاج ہیں ابن حجر کے کتب کے، ابن حجر کے تصنیفات کے. ابن حجر کے تصنیفات اور کتب سے وہ شخص کہے گا اس کا فائدہ نہیں ہے جو ان پڑھ ہے، جو نہایت ہی جاہل ہے، جو نہیں جانتا، الف کو بے سے نہیں جانتا. اگر واقعاً وہی شخص یہ کہتا ہے میں سمجھا کہ اس نے کہا کہ یہ کل کا بندہ، اس نے تحقیر کی ہے کہ ابھی کوئی مؤلف ہوگا کراچی وغیرہ میں، اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت نہایت ہی حیثمی مجمع الزوائد والے کی بات کر رہے ہیں، مجمع الزوائد والے حیثمی. جی میں نے مجمع الزوائد کا یہ حوالہ بھی دیا تھا جس میں انہوں نے اس کو جید لکھا ہے، اس کی سند کو نا خلیفتین والی روایت. تو انہوں نے کہا کہ ایسمی کل 700 سال پرانا ہے نا، تو پرانا عالم، تو آپ نے کیا پرانا عالم تھوڑی بتایا، یہ تو 700 سال پرانا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے جو ایسا شخص یوٹیوب میں آ کے جو کہتا ہے نا، وہ یوٹیوب میں اکثر لوگوں ان کو نہیں پتا ہوتا، کالج کے لڑکے ہوتے ہیں یا عام مسلمان ہوتے ہیں جو پرچون کی دکان میں کام کرتے ہیں یا آفس میں کام کرتے ہیں، ان کو دینی علوم کا علم تو ہوتا نہیں، حدیث کا بھی نہیں ہوتا. ان کے لیے تو یہ بات ان کو متاثر کر سکتا ہے. لیکن جو شخص احادیث کے کتب سے معرفت رکھتا ہے، پتہ ہے کہ جو شخص یہ جملہ کہتا ہے نا، اس کے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے، وہ نہایت ہی جاہل آدمی ہے، اس کو کچھ نہیں. اللہ یاری صاحب مجھے ایک اجازت دیں، میں نے آپ سے جو ہے نا ایک اور، انہوں نے اس کے جواب میں مجھے کہا کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں کہتے ہیں ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے بعد کوئی خلیفہ نامزد نہ کریں. تو پھر وہ بخاری میں ایک حدیث ہے، اگر میں غلط نہ ہوں تو، کہ نبی علیہ السلام نے اپنے 12 جانشین یعنی کہ 12 خلفاء کا تو ذکر کیا ہے، وہ جانشین ہی نہ ہوئے جو رسول اللہ نے بتائے ہیں. بہرحال یہ جاہلانہ باتیں. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نہیں مطلب اس کا کوئی جانشین نہیں ہے. ان کا ابو بکر کو بھی یہ لوگ خود خلیفہ کہتے ہیں، یہ ان کا خلیفہ ہے، جانشین ہے، ٹھیک ہے نا. دین میں میرے بھائی، دین میں بدعت لانا یہی ہے کہ ہم اپنے افکار سے کوئی بات جھوٹی بات بنا دینا، اس کو دین میں داخل کر دیں کہ ختم نبوت کا یہ معنی ہے. اب سب لوگ جانتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ معنی نہیں ہے، ختم نبوت کا یہ معنی نہیں ہے، اور نہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو جانشین تعین نہ کرے. یہ ختم نبوت سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی صاحب شریعت نہیں آئے گا، یہ معلوم ہے. اب ان کے پاس یہ نہیں آئے گا. ان کے بعد مسلمانوں کا لیڈر، ان کے بعد مسلمانوں کا لیڈر کوئی ہو، یہ خود تعین کریں، اس کا ختم نبوت سے نہ کوئی تضاد ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں. ٹھیک ہے نا جی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ جو انجینئر صاحب بات کر رہی ہیں بخاری کے بھی خلاف نہیں ہے، کیونکہ بخاری میں تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، تو وہ نبی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ منصوص من اللہ ہی ہوگے نا، جو نبی علیہ السلام نے بتا دیے کہ میرے بعد 12 ہوں گے، وہ منصوص من اللہ میں نہیں آئیں گے. بالکل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے، میں نے ابھی جو کال کیا تھا نا ڈاکٹر صاحب نے، میں نے ان کو اتنے دکھائے کہ وہ ہر سفر میں جاتے تھے، اپنے جانشین تعین کرتے تھے، استخلف فلان استخلف فلان استخلف فلان. ہر غزوہ میں جاتے تھے، کسی کو خلیفہ بنا کے جاتے مدینے پر. یہ کسی کو اپنا جگہ پہ بٹھا دینا کہ بھائی تم لوگوں کا نماز پڑھا دے، کوئی آ جائے تو اس کا مشکل حل کر دے، کوئی مسئلہ آ جائے اس کا جواب دے دینا، تو یہ یا کوئی دوسرے جو کام ہوتے ہیں یہ تم کام چلا دینا، بس جو میرے فرائض ہیں جب تک میں واپس نہ ہوں تو اس کو چلا دینا مدینے میں. یہ ختم نبوت سے اس کا ربط نہیں. یہ باتیں جاہلانہ ہے بھائی، اس کو چھوڑ دو، آپ کو خود بھی پتہ ہے، اس باتوں میں کوئی آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کتاب ہے تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس یا حافظ ابن حجر کا، یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مدلسین کے 3 طبقے ہیں. 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ بھائی کب لوگوں نے کہا کہ یہ مدلس ہیں. ایک دوسرا طبقہ ہے کہ بعض لوگوں نے احتمال دیا ہے کہ وہ مدلس ہیں. ان میں کن کا شمار ہوتا ہے؟ سفیان الثوری مثلا، سفیان الثوری کا مثلا ایسے لوگ ہیں. اچھا، تیسرا طبقہ جن کی تدلیس زیادہ ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سماع ثابت کریں. اب جب وہ شریک کا ذکر کرتے ہیں،
شریک ابن عبداللہ النخعی کا، تو وہ دوسرے مرتبے میں اس کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، اس میں جب ذکر کرتے ہیں وَكَانَ يَتَبَرَّأُ مِنَ التَّدْلِيسِ، کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے، یہ جو تھا یہ خود تدلیس سے بری تھا، یہ تدلیس سے دوری اختیار کرتا تھا. اب ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ تدلیس کرتے تھے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے. یہ خود تدلیس سے دوری اختیار کرتے تھے شریک ابن عبداللہ. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا جو ہے کیا ہے، دوسرے طبقے میں دارقطنی جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مدلس تھے، تو یہ 2 صدی کے بعد آئے، 200 سال کے بعد آئے کہ ان کی اور دارقطنی نے نہ کوئی سند ذکر کی ہے، نہ کوئی دلیل ذکر کیا، اور نہ دارقطنی کے کتب میں یہ موجود بھی ہے. میں نے دیکھا ہے، میں نے دارقطنی کے کتب کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مدلس ہے، وہ اس کے کتب میں ہے بھی نہیں. لیکن چلیں پھر بھی دارقطنی نے، حافظ ابو الحسن دارقطنی جو بغداد میں، وہاں پہ ایک محلہ تھا دارقطن، وہاں پہ کپاس بیچتے تھے لوگ، وہاں کا رہنے والا تھا، اس کو دارقطنی اسی لیے بولتے ہیں. تو یہ اگر اس نے کہا بھی کہ یہ مدلس ہے، تو پہلی بات ہے کہ اس کا جو تدلیس ہے، اس کا تدلیس جو ہے اگر ثابت بھی ہو تو تدلیس کا خفیف ہے، کم ہے. لذا اس کو سماع کہنے کی ضرورت نہیں کہ کہہ دے کہ ہر حدیث میں سماع کی تصریح کرے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات ہے کہ یہ خود اس کا مدلس ہونا ثابت ہی نہیں ہے. پہلے تدلیس ثابت کرو پھر بولو. تو کہ آپ کا جو سوال ہے کہ محدثین کے ہاں کیا حصول ہے، کہ اگر کوئی شخص مدلس ہے تو وہ ہر حدیث پہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدثنی کا کہہ دے. تو میرے بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں کوئی وحی نہیں ہے اللہ کی جانب سے قرآن میں موجود ہو یا کوئی حدیث ہو. یہ وہ چیزیں اصول ہیں جو علماء نے خود بنائے ہیں، اور کسی لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے اتفاق کریں. اور یہ ان مسائل پہ اتفاق نظر بھی نہیں ہوتا، ایسے جزئی مسائل پہ پہلے، کیونکہ نہ یہ قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے. یہ وہ جزئی مسائل ہیں جو علماء کے اجتہادات ہیں. کوئی عالم کچھ کہتا ہے، کوئی عالم کچھ کہتا ہے. یہ ہر عالم، اور اکثر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے. حدیث اگر پسند کی ہو تو اس کو کہیں گے صحیح ہے، اس کے لیے نہ سماع کی ضرورت ہے، کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں. اگر حدیث اس کو پسند نہ ہو، حدیث کو وہ ضعیف کرنا چاہے تو وہ کہیں سے لے کے نکال دے گا، کوئی اصل نکال دے گا، کہتے ہیں اصل کی بنا سے وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. تو اصل مطلب یہ ہے میرے بھائی، یہ باتیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ علماء کے اجتہادات ہیں، اور ان امور میں کوئی اجماع نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ علماء کا کیا موقف ہے. بلکہ اگر آپ توجہ دیں، توجہ سے سنیں میری بات کو، کہ مدلس کون ہے؟ مدلس فراڈی کو بولتے ہیں. مدلس بولتے ہیں فراڈی کو، یعنی فراڈ کرتا ہے. کیونکہ پہلے